منافق کا جنازہ، اس موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا مشن، ان کا مطلب، ان کا مقصد، ان کو بھیجنے کی غرض و غائب خداوند کریم کی یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ، مخلوق کے پاس جاؤ، انہیں خالق کی حیثیت بتلاؤ اور انہیں یہ بات سمجھاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے بلکہ تم کسی کی پیداوار ہو، کسی نے تمہیں بنایا ہے، کوئی تمہیں پال رہا ہے، پھر تمہیں کوئی مار دے گا اور پھر زندہ کر لے گا۔ کیف تکفرون باللہ، اس خدا کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم نہ تھے، تمہیں اللہ پاک نے بنا لیا، زندہ کر لیا، ثم یمیتکم، پھر تم پہ موت بھیج دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر کے تمام حساب و کتاب لے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس کے ہاتھ میں ہیں جس کی ملک میں شہنشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ قاری طاہر حنیف آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ہے کہیں ذکر اس بات کا کہ اللہ میاں نے زندگی کا ٹھیکہ کسی اور پیر فقیر کو بھی دے رکھا ہے؟ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اللہ خالق کل شیء، تمام زمین و آسمان کا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف وہ۔ فرمایا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا میرے قبضے قدرت میں ہے۔ کسی کو چاہوں 100 سال کی زندگی عطا کروں، کسی کو چاہوں دنیا میں صرف 2 سانس لینے دوں، کسی کو چاہوں کوٹھی بنگلے تخت شہنشاہی عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں بھیک کے ٹکڑے منگوا کے ذلیل کر کے مار دوں۔ میری خدائی کا اختیار کسی کو نہیں، میں نے اپنا شریک کار کسی کو نہیں بنایا، میرا ساتھی کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں،
مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، میری شکل و صورت کوئی نہیں، میرا رشتہ ناتا کسی سے نہیں، لم یلد ولم یولد، میرے تعلقات اولاد والے، ماں باپ والے، نانا نانی والے کسی سے بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثل نہیں، میں شکل و صورت سے پاک ہوں، لباس اور بدن سے پاک ہوں، کھانے پینے سے پاک ہوں، سونے تھک جانے سے پاک ہوں۔ میں نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا دنیا میں جاؤ اور جا کر ٹوٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑو، انہیں بتلاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی منشا ہے۔ اور کمہار ایک ذرا سا برتن بغیر مطلب کے نہیں بناتا۔ اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے، میں نے اتنا بڑا تیرا ڈھانچہ بغیر مقصد کے یوں ہی تو نہیں بنایا۔ تم بغیر مطلب کی چھوٹی سے چھوٹی دیوار نہیں بناتے، چھوٹی سے چھوٹا کام نہیں کرتے، بغیر مطلب کے 2 قدم چل کے نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو سارے کام مطلب کے تحت کرتا ہے، کیا میں نے تجھے بغیر مقصد کی بنایا؟ میرا بھی کوئی مقصد ہے، میری بھی کوئی منشا ہے۔ فرمایا تیرے پیدا کرنے کا جب میں نے ارادہ فرمایا، فرشتوں میں اس بات کا ذکر آیا میں انسان کو پیدا کروں گا، تو تمام انسان فرشتوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کر دیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پروردگار تیری تعریف تقدیس کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے ہم بڑے کافی ہیں، تو انسان کو پیدا نہ کر، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بڑا خون ریز ثابت ہوگا، بڑا فساد مچائے گا، دنیا میں آ کر کے تباہی مچا دے گا، قتل و غارت مچا دے گا، تمیز عقل شعور سے کام نہ لے گا، اس لیے اس کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میں نے فرشتوں کو دھمکی دی، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور میرے فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کریں گے، نہ پیٹ کی پرواہ کریں گے، نہ نفسانی خواہشات کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی ضروریات اور حاجات کی پرواہ کریں گے، میں خدا کے نام پر جئیں گے، میں خدا کا نام لیتے لیتے مر جائیں گے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے ڈانٹ دیا میری تیری وجہ سے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، ان کے سامنے میرا تیرا حال تھا جو آج ہم نے برپا کر رکھا ہے، زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، فساد ہی فساد۔ جتنے اعمال آج ہم سے سرزد ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام فساد کی بنیاد ہے، فتنے کی بنیاد ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا حیرانگی کی حد ہوگی، خدا کو ایک کہنا بھی اس زمانے میں بہت برا لگتا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں کہ اکبر خدا کو یاد کرتا ہے اس زمانے میں۔ خدا کو یاد کرنا جرم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جرم بن گیا۔ اس قدر قبر پرستی، بت پرستی، توہم پرستی، خیال پرستی، نفس پرستی، مال پرستی، حسن پرستی اس قدر آئی کہ خدا کے قرآن کو بھول گئے، نبی کے فرمان کو بھول گئے۔ مجھے اپنی خواہشات کی پوجا کرنی تو آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور حضور کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میرے تمام اعضاء تھک جاتے ہیں، آقا کے فرمان پہ جان نثار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے
جا بجا انبیاء کرام کے واقعات کو اسی لیے ذکر فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ ہر شے نرالی، گلیاں نرالی، محلے نرالے، سڑکیں نرالی۔ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کالی کملی والے تیرے وطن کی قسم۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے نرالی بنائی، ہوا نرالی، سڑکیں نرالی۔ آج ہمارے یہاں کے روڈوں کے نام دیکھو، پرنس علی روڈ، محمد علی جناح روڈ، لیاقت علی خان روڈ، فلاں کے نام، وزیروں کے نام پر، گورنروں کے نام پر۔ اور مدینے میں جاؤ، شاہراہ خالد ابن ولید، شاہراہ فاطمہ، شاہراہ خدیجہ، شاہراہ رقیہ، شاہراہ عثمان۔ مدینے کی گلیوں سے بھی پیار آتا ہے، شاہراہوں سے بھی پیار آتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مدینے میں جب سے تشریف لائے ہیں جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کسی ایسی جگہ جوتا پہن کر پیر نہ پڑ جائے جہاں آقا کا قدم رکھا گیا تھا۔ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا نہیں پہنا، کئی میل ادھر کو اتارا تھا اور کئی میل ادھر آ کے پہنا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے اکثر فاقہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کھاتے نہیں؟ فرمایا مجھے قضائے حاجت کے لیے کئی میل باہر جانا پڑتا ہے۔ ان کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، ان کو گستاخ بتلاوے نبی کے، اور اس میں کوئی گستاخی نہیں کہ مدینے والوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے، بیت اللہ کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بھلا تیری نماز مکے مدینے کے امام کے پیچھے کیوں ہو؟ وہ 40 روپے کی کھیر تو چاٹتے ہی نہیں ہو۔ اللہ کے گھر میں جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نبی کے روزے پہ جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر تیرے پیچھے ہوتی ہے؟ بڑے جنید کو بتاتی ہے تو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی۔ قرآن مجید کی روشنی میں مسئلہ سمجھو۔ مسلمانوں کا صاف پتہ تھا، کافروں کا صاف پتہ تھا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں انہیں الفاظ کا پتہ ہے، ان المنافقین لکاذبون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقون جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔ مومن کا مطلب یا ایھا الذین آمنو کا مطلب تو ایماندار مسلمان، اور کافر کا مطلب جو انکار کرتا ہے۔ یہ جو قرآن میں جگہ جگہ منافق کا لفظ ہے، کبھی اس کے ترجمے پہ غور نہیں کیا کہ منافق کہتے کسے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتار رہا ہے، اس میں منافقین کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں تو ترجمے سے یہ پتہ چلا، حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں منافقین کے اور منافقون کے اور منافقات کے بھی آتے ہیں کہ عورتیں بھی منافقات تھیں۔ ہمیں تو بزرگوں کی کتابوں سے لغت کے اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ دل میں کفر تھا، اوپر اسلام ظاہر کرتے تھے۔ تینوں چیزیں سمجھ لو، مومن تو وہ جو بظاہر بھی کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے بھی غلام تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کافر وہ ہیں جو کھلم کھلا دل سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، تلوار سے بھی دشمنی کرتے تھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسرا گروہ جو ہے
وہ ہے منافقین کا. اس کو سمجھو آج یہ کون ہے. ہم نے لغت کے اعتبار سے یہ لفظ ہے عربی کا. ہمارے یہاں بھی منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ اور بات رکھے, زبان سے کچھ اور کہے. یعنی ہماری پنجابی زبان میں منافق کہتے ہیں ٹڈو بیڑا, پیٹ اندر کا کالا, اندر کا بے ایمان, اوپر سے صاف ستھرا دکھائی دے, بات اچھی کرے اور اندر سے کمینی حرکتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. پنجابی, ملتانی اور عربی اور اردو زبان کے اعتبار سے یہی ترجمہ بنتا ہے منافق کا. منافق کسی خوشبودار پھول کا نام نہیں. اب یہ جو منافق ہے, قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے, نماز میں بھی شامل ہوا کرتے تھے, لیکن دل میں کفر رکھتے تھے اور موقع نہیں چوکنے دیتے تھے مخالفت کا. مسجد میں بیٹھے ہو, باوضو بیٹھو, ایمانداری سے بتلاؤ, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ تھا پھر ان کو مسجد سے نکال کیوں نہیں دیتے تھے؟ اگر ان کا پتہ تھا, جانتے تھے کہ یہ میرے پیچھے منافق کھڑے ہوئے ہیں, بغیر اللہ کے بتلائے, پھر ان کو نکال کیوں نہیں دیا, ان کو الگ کیوں نہیں کر دیا؟ اور خداوند کریم کا ان پر اتنا غضب اور اتنی ناراضگی. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابی آتا ہے اور صحابی آتی کہ باپ منافق ہے, پوت لڑکا بیٹا پتر سچا صحابی ہے, بے نیاز ہے نا, بیٹا سچا صحابی مسلمان اور باپ منافق. فوت ہو گیا منافق. عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا, مشہور منافق مر گیا, جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا. حضور کی خدمت میں صحابی آ کے رونے لگا باپ کی محبت کی وجہ سے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اس کی بخشش کا کوئی انتظام کرو, اس کے لیے کوئی اسباب مہیا کرو. اور آپ نے فرمایا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا, بخشش کی دعا بھی کروں گا, اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو وہ تو منافق تھا, بیٹا تو راضی ہو جائے کہ کالی کملی والے کا اخلاق اتنا اونچا, جس نے ساری عمر جڑیں کاٹی, اس کے لیے بھی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں, اس کے لیے بھی جھولی پھیلائے کھڑے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمایا اور اٹھ کھڑے ہوئے, منافق کی نماز پڑھانے کے, جنازہ پڑھانے کے لیے چل پڑے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا. اللہ کے پاک پیغمبر, میں منافق کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میرا جذبہ ایمانی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ آپ منافق کا جنازہ پڑھائیں. اے عمر جانے دے, شاید اس کا بھلا ہو جائے. فرمایا نہیں, منافق کا جنازہ آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا, میں نہیں جانے دیتا. اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے, کبھی کوئی الٹی سمجھ کے چلا جائے کہ صاحب صحابی نے نبی کو روک دیا. اصل میں ناز ہوتا ہے. بعض مرتبہ بیٹا باپ کو کہتا کہ ابا ہم نے اس شادی میں شرکت نہیں کرنی, باپ کہتا بیٹا میں تو جاؤں گا کہ ابا جا کے دکھائیو نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سختی سے روکے گا, بلکہ وہ کہتا کہ نہیں جانے, نہ جاؤں نہ جانے دوں, اور بیٹا تو درکنار رہا. بعض مرتبہ بیٹی آنسو بہا کر کہہ دیتی ابا فلانی جگہ نہیں جانے دوں گی, کبھی بیوی روک دیتی ہے, اور یہ تو فاروق ہے جس کو جھولی پھیلا کر اللہ میاں سے مانگ کے لیا. فرمایا میں نہیں جانے دوں گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق
بلانے والا مسلمان ہے، اس کی دل شکنی ہوگی، اس کا دل دکھے گا، میرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور تشریف نہیں لے جاتے، اللہ پاک نے آسمان سے قرآن کریم بھیج دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اور میرے محبوب، میں منافق کا جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ کیونکہ مسلمانوں، اگر حضور کے زمانے میں کسی نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس کی نماز جنازہ تو اللہ میاں حضور کو پڑھانے نہیں دیتا، اور آج اگر جان بوجھ کر اسلام کا یا اسلامی نظام کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اگر کوئی نقصان کرے، اگر آج حضور موجود ہو، میرا ایمان ہے کہ آج بھی حضور جنازے سے انکار کرتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع کر دیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، قرآن کریم آ گیا ہے، اللہ میاں نے مجھے روک دیا ہے، میں اب اس کی قبر پہ جا کے مٹی ڈال کے دعا کر کے آؤں گا۔ اب آدائی ولا تقم علی قبری۔ اور میرے محبوب، جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، ایمان والوں کا نقصان کیا، قرآن مجید کا نقصان کیا، اسلام کی جڑیں کاٹی، ولا تقم علی قبری، میں خدا اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نماز جنازے کی اجازت نہیں، قبر پہ مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں۔ 10واں پارہ سورہ توبہ جا کے ترجمہ دیکھو، اللہ پاک کہتا ہے نہیں جا سکتے، خداوند کریم کی مرضی ہے، جدھر چاہے جانے دے، جدھر چاہے نہ جانے دے۔ فرمایا انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون۔ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے فرمان کے دشمن کفر کی موت مر گئے۔ انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون۔ فاسقین کی موت مر گئے، ان کے خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، کردار کو دیکھو، آپ کے کمال کو دیکھو۔ فرمایا اے میرے پروردگار، نماز جنازے کی بھی اجازت نہیں، قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں، میں اپنا کرتا دے دوں۔ توجہ کرو، ساری عمر رشوت بٹور کے سال میں 1 دیگ پکا کر دھڑام سے سارے گناہوں کو بخشوانے والوں، ساری عمر شرک کی لعنت میں ڈوب کر خداوند کریم سے امید لگانے والے لوگوں، فرمایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ اپنا کرتا مبارک دے دو، میں اپنے باپ کو کفن کی جگہ امام الانبیاء کا کرتا پہنا دوں۔ کرتا اتار کر دے دیا۔ قربان جاؤں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، خدا کی قسم تو ہر سانس اس نبی کی دعا کے صدقے میں لے رہا ہے۔ اگر وہ نبی رو رو کر تیرے لیے دعائیں نہ کرتا، آج کتا بن گیا ہوتا، ریچھ بن گیا ہوتا، تیری میری شکلیں بدل جاتی۔ یہ انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آدمی کی شکل میں تو پھر رہا ہے۔ کرتا اتار کر دے دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے۔ آواز آئی میرے محبوب، اس کو تیرا کرتا بھی کوئی کام نہ دے گا۔ اوپر کا کرتا تو تب کام آئے جب اندر کا ایمان ہو۔ نبی کا پورے بدن پہ کرتا آیا ہوا ہے،
اس کو سمجھانے کے لیے ایک دوسری حدیث عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور کا سامان ہے، حضور کی اونٹنی ہے، سامان لاد رہا ہے. تجھے تو خواب میں بھی دیدار نصیب نہیں ہوا، یہ حضور کا غلام حضور کے قدموں میں ہر وقت رہتا ہے. غلام بھی حضور کا، سامان بھی حضور کا، اونٹنی بھی حضور کی، سامان لاد رہا ہے. دشمن کی طرف سے تیر آیا، سینے میں لگا، فوراً مر گیا. سارے صحابہ دوڑے دوڑے آئے، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا، جنتی ہے. حضور کا سامان، حضور کا غلام حضور کی سواری پہ رکھتا ہوا مارا گیا، جنتی، شہید ہے، شہید ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا، تم نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ رہا ہوں. ہوا فی النار، یہ تو جہنمی ہے. صحابہ کرام کی کرتنیں جھک گئی. غلام حضور کا ہو، سامان حضور کا ہو، اور حضور کی سواری پہ رکھتا ہوا مارا جائے، اور پھر کون سی. صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ کمبل آگ کا بن کر سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے. تقسیم سے پہلے دوسروں کا حق کھا لیا، استعمال کر لیا، مسلمانوں کا حق اس نے دبا لیا. تقسیم سے پہلے ایک پرانا کمبل کیوں اٹھایا؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. میں نے بھی ڈیر میں سے اٹھا کر میں اور میں نے اٹھا کر ڈال دیا تھا. میں واپس کرنے آیا ہوں، فرمایا جاؤ، میں اب نہیں لیتا، قیامت میں بھگتتے پھر. اندازہ لگا مال غنیمت میں سے اگر ایک کمبل اٹھا کر کے ایک صحابی حضور کے غلام نے استعمال کر لیا تو مرتے وقت آگ کا بن کر وہ کمبل بدن پہ لپٹا ہوا ہے. اور ہم تو الحمدللہ کھاتے ہی سارا دوسروں کا حق ہے، رگڑا ہی دوسروں کو چڑھاتے ہیں. اپنے بارے میں بھی کبھی فکر کیجئے. اعمال کی دنیا چلے گی، سامان کی دنیا نہیں چلے گی. کیا یہ آپ کی کوٹھی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، آپ کو جنت الفردوس کے بالا خانے میں بھیج دیتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے. اعمال چلیں گے، حالات چلیں گے، کردار چلے گا. تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتار کے دے دیا. آواز آئی آپ کا کرتا پہننا بھی سے کوئی کام نہ دے گا. فرمایا میں اس کے لیے دعا کروں گا. آواز آئی ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے برابر ہے. فلن 70 مرۃ، اور میرے محبوب آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگے، میں خدا کا اعلان سنو، فلن یغفر اللہ لہم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان لوگوں کو قطعاً معاف کرنے کو تیار نہیں. میں ایسے لوگوں کو نہیں بخشوں گا جنہوں نے جڑیں کاٹی اسلام اور ایمان کی اور قرآن کی. جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن صحیح نہیں، نبی کا فرمان صحیح نہیں، آج کل وہ نظام چل نہیں سکتا، آج کل ایمانیات پر عمل کیا نہیں جا سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت میں میں خود دامن پکڑ کے پوچھوں گا، اور میرے بندے کیا میں ظالم تھا جو تجھ سے میں نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا؟ تو فرمایا او لوگوں تمہیں کیا علم ہے ان باتوں کا؟ 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا فاسقین کے سامنے سے میں راہ ہدایت اٹھا لیتا ہوں. اس لیے فرمایا کہ زبان اور دل کو ایک کرو، جو تمہارے باہر ہو
وہی ہو، ورنہ منافقین میں شامل ہو جاؤ۔ فرمایا میری محبوب، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کلمہ بھی تو آپ کو سناتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافقین کے ٹولے گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں آ کر آپ کو کہتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، فرمایا میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ منافق اندر سے اسلام اور ایمان کو نہیں مانتے۔ اب جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی قرآن مجید کی تعلیم کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی قرآنی نظام کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور اور قرآن اور ایمان کو بیکار کہتا ہے، تو وہ کیسے منافق نہیں ہوتا؟ آج روحانیت اسی لیے تو مردہ ہو گئی، ہمارے ایمان میں جان نہیں رہی کہ عقیدہ تھا بنیاد اور وہ ہو گئی غلط۔ بھئی یہ تو صاف سی بات ہے، اگر آپ اور میں چائے پیئیں گے تو بدن میں حرارت آئے گی، شربت پیئیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آئے گی، حرام کھائیں گے تو حرام سوجے گا، حلال کھائیں گے تو حلال سوجے گا۔ آج ہمارے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا حلال بڑا مشکل جاتا ہے، نصیب ہونا مشکل ہو گیا۔ عربی مدارس میں کورس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحات الیمن۔ آج کل بھی خیر مدارس قاسم العلوم کے جتنے بھی مدارس ہیں ان میں عربی طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے، ادب کی کتاب ہے، عربی ادب کی۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عابد تھا، بزرگ تھا، ایک ولی اللہ تھا، عبادت کیا کرتا تھا ایک جگہ بیٹھ کر، اور اللہ کے یہاں سے جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا، جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا، جنت سے خوب مزے کرتا تھا۔ اے کاش آج ہمیں بھی اگر نصیب ہونا شروع ہو جائے تو کم سے کم لکڑیاں تو نہ خریدنی پڑے۔ کیا بھاؤ ہو گیا لکڑیوں کا، کبھی گنٹھے مہنگے ہو جاوے، کبھی لسن مہنگا ہو جاوے، جنت سے پکا پکاوا آوے نا تو پھر یاروں کو کیا۔ جنت کا کھانا اور ہوتا ہے، جمعرات کا کھانا اور ہوتا ہے۔ آتا تو یہ بھی پکا پکایا ہے، سبحان اللہ۔ کئی جگہ دیکھا ہے کاکڑیاں بنا رکھی ہے، جس طرح بابو اسٹیشن پہ ٹکٹ نہیں دیتا، ٹاکی کے اندر کھڑے ہو کے مولانا سنبھالتے ہیں۔ تو عابد کا کھانا جنت سے آیا کرتا تھا، اللہ میاں کی طرف سے آزمائش آ گئی، ایک دن نہ ملا، 2 دن نہ ملا، 3 دن نہ ملا، بھوک برداشت نہ ہو سکی، دل میں فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بھوکے کو سوال کرنا جائز ہے۔ اٹھ کے پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی میں گئے اور جا کے سوال کیا کہ مجھے روٹی چاہیے۔ حدیث کی بات نہیں کر رہا، نہ قرآن کی بات ہے، نفحات الیمن کتاب ہے ادب کی، اس میں ہے۔ مالک مکان نے جوان تکڑا آدمی دیکھ کر 3 روٹیاں دے دی اپنے گھر سے لے کر۔ اس نے کہا بہت ہے، کافی ہے۔ وہ 3 روٹیاں لے کر جو عابد اللہ والا چلا، اسی گھر کا کتا پیچھے لگ گیا اور تنگ کیا، قریب تھا کہ کاٹ کھائے۔ عابد نے سوچا کہ 1 روٹی اس کو پھینک دوں، یہ روٹی میں مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا، 2 ہی کافی ہو جائیں گی۔ اس عابد نے 1 روٹی پھینک دی، کتے نے فٹافٹ کھائی اور پھر پیچھے لگ گیا۔ عابد نے سوچا کہ بڑا ظالم کتا ہے بھائی، کتے روٹی کے دھندے بھی نہیں لگا، کھا کے پھر پیچھے ہو گیا۔ اس نے 1 روٹی اور پھینک دی کہ چلو 1 ہی کافی ہو جائے گی، یہ کاٹ نہ کھائے۔ کتے نے وہ دوسری روٹی بھی کھا لی اور پھر پیچھے پیچھے۔ عابد کو غصہ لگا، کہنے لگا تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی ہے، یہ 30 جا دفعہ وہ تیسری بھی تو ہی کھا لے۔ وہ تیسری بھی پھینک دی۔
नफात यमन में लिखा है कि कुत्ता तीसरी रोटी खा करके भी फिर आबिद के पीछे लगा, तो आबिद को गुस्सा आया और अरबी में कहने लगा मादीमुल हया, और बेगैरत कहीं के तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, तीनों खाकर फिर भौंक रहा है, फिर मेरे पीछे लगा हुआ है। तो यूं लिखा है कि अल्लाह ने कुत्ते को जुबान दी और कहने लगा जरा ठहरो आबिद साहब, वली अल्लाह साहब जरा ठहरो तो सही। एक अरसे तक जन्नती खाने खाए हैं, पता है बड़ा नेक आदमी है कि बड़ा वली अल्लाह है, जन्नती खाने खाने वाला है। मुझे इतने साल गुजर गए इस मकान की ड्योढ़ी पे, रात दिन सर्दी गर्मी में पड़ा रहता हूं, बाद मर्तबा कई कई दिन टुकड़ा नहीं मिलता। कसम ले ले अगर ये दरवाजा छोड़ के गया हूं, वो जन्नती खाने वाले 3 दिन ना मिला तो दूसरे के दरवाजे पे आके मत्था मारा। तू खुद फैसला कर, मैं बेहया हूं या तू बेहया। मैं कुत्ता हूं, तू इंसान है। कई कई दिन बाद मर्तबा रोटी नहीं मिलती, कसम ले ले अगर इसका दरवाजा छोड़ के गया हो तो जन्नती खाने खाने वाला खुदा के दरवाजे को छोड़ के दूसरों के पास आके भीख मांगी, तुझे शर्म नहीं आई? यूं लिखा किताब में कि अल्लाह वाला बैठ के इतना रोया कि मुझसे तो ये कुत्ता ही अच्छा है। चुनांचे आज भी आप देखें, किसी कुत्ते को 3 दिन टुकड़ा डाल दो, तेरे पांव में लिटेगा, दुम हिलाएगा, प्यार करेगा। 3 दिन टुकड़ा खाकर के कुत्ता तेरा बन जाता है। तो 60 साल खुदा का खाकर आज तक खुदा का नहीं बना। 50 बरस हो गए खुदा का खाते हुए पीते हुए, आज तक तेरी समझ में खुदा नहीं आया। अगर की बीमारी तो बड़ी थी, दुआ भी कराई थी और फलां जगह न्याज में चढ़ाई थी, पता नहीं कौन सी से पैदा हुआ है। अल्लाह पाक जल्ले शानू इसी को गज़ब में आकर के फरमाते हैं, लोगों तमाम तर निजाम मेरे कब्जे कुदरत में है। जब तेरा सर गैरों के दरवाजे पे झुकता है, मेरा अर्श कांप उठता है, जा तुझे शर्म ना आई। फरमाया मेरे बंदे, मैंने तो तेरा इतना साथ दिया और मैं तो तुझे इतना अपना बना बैठा हूं कि जब तू अल्लाह अल्लाह करता है, मेरा नाम लेता है, मेरा बन जाता है। और मेरे बंदे, मैं तो तेरा हाथ बन जाता हूं, मैं तो तेरा पैर बन जाता हूं, मैं तो तेरी आंख बन जाता हूं। और फरमाया जब तू मुझे 1 मर्तबा पुकार के कहता या अल्लाह, मैं 10 मर्तबा पूछता हूं लब्बैक या अब्दी। और मांग मेरे बंदे क्या मांगता है? तू मेरी तरफ चल के आता है, मैं तेरी तरफ दौड़ के आता हूं। तू मेरी तरफ दौड़ के आता है, मैं तेरे ऊपर रहमत बन के छा जाता हूं। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वज़कुरूली वला तज़कुरून। और मेरे बंदे, तू मुझे लोगों में याद कर, मैं तुझे फरिश्तों में याद करूंगा। तू मुझे मस्जिद में याद कर, मैं तुझे अर्श पे याद करूंगा। तू मुझे रात को याद कर, मैं अर्श अज़ीम पे नूरानी मखलूक फरिश्तों में तेरे तज़किरे करूंगा। फरमाया मैं खुदा, तू मेरा बंदा है, अकड़ना किया कर। उलमा किराम ने लिखा है कि एक आदमी ने अल्लाह मियां पर तवक्कल किया, एतमाद किया, वसूक किया, भरोसा किया कि खुदा खिलाएगा तो मैं खाऊंगा। कहते जो है कि खुदा खिलाता है। बैठ गया जंगल में, बारिश हुई, पहले इतना भूखा रहा कि 8 दिन गुजर गए, इतनी भूख आई कि खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल जानम बलब रसीद हो गया, मरने के करीब हो गया। बारिश बरसी और इतना पानी बह के चलने लगा कि उसके मुंह के करीब से पानी गुजर रहा है, अब खड़ा तो हो नहीं सकता। लिखा है कि देखता क्या है, पानी के ऊपर बड़ी शानदार पुलाव की प्लेट तैरती हुई जा रही है। जब प्लेट पास से गुजरने लगी ना, दिल में आया कि अगर ये भी चली गई तो काम खराब हो जाएगा।
اب آ تو گئی، اللہ نے بھیج تو دی، بس اٹھا کر کھانی جو شروع کی تو یوں لکھا ہے غیب سے آواز آئی، میرے بندے اگر 2 منٹ صبر کر جاتا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں لقمہ ڈالتا، اور 2 منٹ صبر تو کر کے دیکھتا۔ تو ہم لوگوں کے اندر وہ کہاں توکل، وہ کہاں سہارے، یہ صرف زبانی نوک سارا کام چل رہا ہے، زبان کی نوک۔ دیکھو عمر سفر کرتی کرتی کسی کی 50 سال کی ہو گئی، کسی کی 60 سال کی ہو گئی، کسی کی 40 سال کی ہو گئی، کسی کی 30 سال کی ہو گئی، عمر سفر کرتے کرتے 60 سال کی ہو گئی، اور کلمے کا سفر یہاں سے یہاں تک نہیں ابھی ہوا، یہی کھڑا ہے، یہی منہ میں کلمہ یہاں سے چل کر یہاں نہیں آیا اب تک۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ یہاں، زبان کے کلمے کا رنگ یہاں نہیں آیا ابھی، لا الہ الا اللہ ابھی یہاں سے یہاں نہیں آئی، اور یہاں سے یہاں نہیں آئی اب تک، دل میں اب تک نہیں آئی۔ اگر لا الہ الا اللہ یہاں آ جاتا تو پھر صحابہ کرام والا دور لوٹ کے آیا۔ صرف زبان کی نوک پہ کلمہ ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، صورت اس کے خلاف ہے، سیرت اس کے خلاف ہے، کردار اس کے خلاف ہے، حالات اس کے خلاف ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، یقین اور عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہماری سمجھ میں آ جاتا پھر یہ قبر پرستی ہوتی، نبیوں کی قبروں کی پوجا جائز نہیں، جو ننگا مر جائے، جو مجذوب مر جائے، جو پاگل مر جائے وہی پہنچی ہوئی سرکار، عقل کرو، کھیل بنا لیا، الف لام میم سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں پڑھ کر دیکھو، اللہ پاک نے جتنی برائی مذمت شرک کے بیان فرمائی اتنی کسی چیز کی نہیں، اور فرمایا کہ میں اس ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایسی لعنت ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیا کہہ کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں؟ آپ کے پوچھے بغیر اگر آپ کی بیوی شادی میں چلی جائے آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ کے پوچھے بغیر اگر ماں باپ کے یہاں چلی جائے تو شاید برداشت ہو جائے، خالہ کے یہاں چلی جائے، پھوپھی کے یہاں چلی جائے برداشت ہو جائے گا، رشتہ دار آ جائے ان کو کھانا پکا کر کھلا دے، مہمان نوازی کر دے، برداشت ہو جائے گا، چوری کر کے خامن کے پیسوں میں سے زیور بنا لے برداشت ہو جائے گا، کپڑے خرید لے برداشت ہو جائے گا، بیٹی کا سامان بیوی بنا لے برداشت ہو جائے گا، بہو کو زیور بنا کر کے دے دے برداشت ہو جائے گا، کوئی چٹوری ہو تو چاٹ لے برداشت ہو جائے گا، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ 2 منٹ کے لیے اس نے کسی سے آنکھیں لڑائی ہے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اللہ پاک اور سب کچھ برداشت کرتے ہیں، خدا اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، خدا اپنا ہمسر برداشت نہیں کرتا، خدا اپنی نظیر برداشت نہیں کرتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ تمام عزت و ذلت کا مالک ہے، اسے کیا غرض پڑی کہ وہ کسی کے سامنے جھکے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ باتیں بنائی ہوئی نہیں، الحمدللہ تمہارے گھروں میں قرآن مجید کے ترجمے والے قرآن موجود ہیں، اور حدیثوں کے بھی اکثر ترجمے ہو چکے ہیں، بخاری شریف کا بھی اردو میں ہے ترجمہ، ساتھ ساتھ مسلم شریف بھی اردو کا ملتا ہے۔ کچھ ایمان پہ بھی یارو تھوڑی سی محنت کرو، کچھ سیکھو، کچھ دیکھو، کچھ معلومات کرو، تاکہ تمہیں کوئی برگلا نہ سکے۔ قرآن کے ترجمے کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کی ساری چیزیں آیا ہو جائیں گی، اور معلومات میں بات آ جائے گی کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ قبر بھی
بھی آئے گی، حشر میں بھی آنا ہے، پل صراط میں بھی آنا ہے، اعمال بھی ترازو کے اندر تلنا ہے، جزا سزا سب کچھ ہونا ہے، اندھیر کھاتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو ذرا سوچ سمجھ کر گزارو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پیسہ سنبھل کر خرچ کرو، شاید کس وقت کام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں زندگی کو ہوش کر کے گزارو، نہ معلوم زندگی کس وقت کام آ جائے گا۔ وہ رات نرالی رہے گی جس رات میں تو نے اللہ اللہ کی ہوگی، وہ دن نرالا رہے گا۔ خدا کی قسم تمہاری زندگی میں جب یہ جمعے کا گھنٹہ آیا کرے گا نا، جب وہ ریکارڈ قیامت میں زندگی کا چلے گا، جب یہ جمعے کا گھنٹہ آیا کرے گا، یوں معلوم ہوگا جنت میں بیٹھے ہیں، اور تمنا ہوگی اے کاش ساری عمر یوں ہی گزرتی، ساری عمر یوں ہی گزرتی۔ اور میں آپ کو کیا بتلاؤں، کئی لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ 2 رکعت پڑھ لی جمعے کی جمعہ ہو گیا، اور نہیں بابا، حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی جامع مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ثواب اونٹ کی مانند ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بکرے کی مانند ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے مرغے کے برابر، پھر انڈے کے برابر، پھر اس کے بعد فرشتے اپنے کاغذات کو لپیٹ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے جمعے کی 2 رکعت ہیں، اسی طرح سے خطبہ بھی ہے، اسی طرح سے اگر خدا کے دربار میں 1 گھنٹہ گزر جائے تو کوئی پھانسی تو نہیں آتی۔ یہ چاروں طرف کے لوگ حقہ پینے والے، دکانوں پہ بیٹھنے والے، کہ ابھی تو بات شروع ہوا، بہت دیر ہے، خطبے کی اذان سنی بھاگ پڑے، جب تک وضو کیا خطبہ ہو گیا اور سلام پھیر کے خوش ہو کے جا رہا ہے کہ میں جمعہ پڑھ کے چلا ہوں۔ کاکا پتہ چلے گا کہ جمعہ پڑھا تھا یا جمعہ خراب کیا تھا، وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ اور دوسری بات میری ایک اور توجہ سے سن لو، سلام پھیرنے کے بعد جو لوگ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں وہ کما کے نہیں لے جاتے، وہ گنوا کے جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے عذاب کا پتہ چل جائے، ہم 40 برس تک کھڑے رہے مگر آگے سے نہ نکلے۔ بڑا سخت عذاب ہے۔ کئی لوگ جمعہ پڑھ کر کے سلام جیسے قید سے نہیں نکل کے بھاگتے، سلام پھرتے ہی فوراً تھا۔ میرا اعتراض نہیں کہ سنت کہیں اور جا کر کے پڑھو، لیکن نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے نکلو۔ اور نمازیوں کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ جو آدمی لمبی نماز پڑھتا ہے وہ وہاں پچھلی صف میں کیوں کھڑا ہوتا ہے، کسی کھمبے کی آڑ لے کر کھڑا ہو، کسی دیوار کی آڑ لے کر کھڑا ہو۔ گزرنے والے کو اگر گناہ ہے تو نماز پڑھنے والے کو بھی گناہ ہوگا کہ یوں ہی راستے میں نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا اور باندھ لی 100 رکعت کی۔ ابھی یہ بھلا کسی کے بس کی بات ہے؟ جس آدمی کا یہ خیال ہے کہ میں تو بڑے اطمینان سے، اسے چاہیے کہ وہ کونہ تلاش کرے، ایک طرف پہلے سے ہی اپنا ٹھکانہ بنائے تاکہ نہ وہ گناہگار ہو اور نہ آگے سے نکلنے والا گناہگار ہو۔ تو یہ چند چیزیں میری سمجھ میں آئی تھی، میں نے عرض کر کے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه بررة الإكرام۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کئی ساتھیوں نے کہا کسی کی گھر والی، کسی کا بچہ، کسی کا رشتے دار بیمار، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، عطا فرما، تندرستی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔